کھانے کا وقت تو آپ اپنے بچوں کو بٹھا دیں، میرے بچوں کو چھوڑ دیں، تو آپ نے خیال رکھا؟ نہیں، خیال نہیں رکھا، بالکل خیال رکھیں گے، تم میں سے زیادہ خدا یہ موبائل یہاں پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ میرا ہے لیکن آپ نے مجھ سے لے لیا، میں کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا نا، یہ آپ کا ہی ہے۔ میں نے جو یہاں پر یہ جو صلح کا لفظ استعمال کیا یہ اس روایت میں نہیں ہے، یا میں نے جو استبداد کا کہا یہ علی کا موقف نہیں ہے، یا جو میں نے کہا امام علی نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی یہ بخاری کے اندر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ امام علی خلافت کے حضرت ابوبکر سے بنسبت زیادہ حقدار ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جب سے حضرت ابوبکر کی خلافت وجود میں آئی ہے، اس کے بعد اہل سنت کے جتنے بھی فرقے بنے ہیں، خواہ وہ تابعین کے اندر ہوں، تبع تابعین کے اندر ہوں، آج تک کسی ایک نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ یہی وہ کہ حضرت علی زیادہ حقدار تھے اور حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے کہ رسول خدا کو حضرت علی، شیعہ تو کہتے ہیں لیکن اہل سنت میں کوئی بھی ایسا گروہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ حضرت علی حقدار تھے اور وہی رسول خدا کے خلیفہ ہیں اور رسول خدا نے ان کو بنایا ہے۔ حضرت ابوبکر کی خلافت کے وجود سے لے کر آج کے دور جتنے بھی بڑے علماء ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں یا مفتی منیب جو آپ کے استاذہ میں سے ہیں اور دیگر ہیں، کسی کا بھی کہنا نہیں ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھ کر، یہ نظریہ رکھ کر کہ حضرت ابوبکر نہیں بلکہ حضرت علی خلیفہ ہیں، رسول خدا نے ان کو خلیفہ بنایا تھا اور وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کر آپ کیسے سنی رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو خالصتاً رافضیت ہے، نہیں جو شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ جو کہ اہل بیت کا حق تھا، یہ حضرت ابوبکر کا حق نہیں تھا۔ یہ جو نہ ماننے والی باتیں جو ہے نا، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو یہ سنیت کے اندر جو اتنا بڑا جو گیپ آیا ہے، اتنا بڑا جو فرق آیا ہے، وہ کن وجوہات سے آیا ہے؟ جب اس کا پورا ایک تاریخی پس منظر ہے، بہت طویل ہو جائے گی یہ بات، لیکن میں یہاں مختصر کرتا چلوں کہ یہ جو نظریہ جو میں نے جو اپنایا ہے، اتنی تلاش، تفحص، تتبع کے بعد کہ جو میں نے اپنی زندگی کے اندر، میری زندگی گزری فرقوں کے اندر، جب میں نے سمجھنا چاہا کہ بھائی اصل معاملہ اختلاف کن چیزوں کے اوپر ہے، کیا یہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں کہ شیعوں کا جو یہ عقیدہ ہے یہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت سے بالکل خلاف ہے، یہ لوگ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، چلو اس کو پڑھ کے تو دیکھیں۔ تو جب میں نے اس نظریے کو، یعنی ان مسائل کو بغیر کسی تعصب کے میں نے اس کا مطالعہ کیا، مجھے صحیح بخاری کی روایت ملی، صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب مجھ سے بڑا کوئی جاہل تو نہیں ہوگا نا کہ جو میرے سامنے حق آ جائے اور پھر بھی میں اس کو نہ مانوں، اور ان لوگوں سے بڑا تو کوئی جاہل نہیں ہے نا کہ جو صرف شیعوں کی نفرت کے اندر جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سارے یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدے ہیں۔ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنت کے خلاف عقیدے میں نے اپنائے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح ہے، بخاری میں نہیں بیان کر رہا ہوں، کیا بخاری کے اندر یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا زیادہ حق سمجھتے ہیں؟ کیا امام علی علیہ السلام نے نہیں کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے ہم سے اس کو استبداد کیا ہے؟ کیا امام علی نے نہیں کہا 6 ماہ تک بیعت کی تھی؟ امام علی نے نہیں کی تھی بیعت۔ کیا بخاری کے اندر یہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ امام علی نے کیا وجوہات اس کی بیان کی؟ یہ شیعت ہے۔ تو یہ جو سنت کا جو یہ لٹ انہوں نے لے کر دوسروں کے پیچھے دوڑتے ہیں نا، اور یہ ادھر ادھر کر کے مارتے ہیں، یہ اپنے وہ جو ان کے اندر دوسرے مخالف فرقے کا جو بغض ہے نا وہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر یہ سنی ہوتے تو یہ بخاری نے کیا رافضیت بھری ہے اپنی کتابوں کے اندر؟ شیعت بھر کے چلے گئے ہیں بخاری رحمہ اللہ۔ 256 ہجری کے اندر جو کہتے تھے میں ہر 2 رکعت نماز پڑھ کے حدیث لکھتا تھا، غسل کر کے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑا کر میں نے حدیث کو لکھا ہے۔ 7274 حدیثیں ہیں صحیح بخاری کے اندر تکرار کے ساتھ، اور تکرار کو حذف کر دے تو 4000، تو 7274 میں جو 2 رکعت کے جو سجدے کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، جو 14000 سے زیادہ سجدے بندے سارے بیکار ہو گئے نا پھر، کہ انہوں نے تو یہ رافضیت بھر دی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ لیکن یہ تو پوری سنیت کی عمارت کو گرا دیتی ہے یہ روایت۔ لیکن جو 4240 کی جو یہ روایت ہے میرے بھائی، اس میں یہ کیا الفاظ ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو رسول اللہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے احق بالامر سمجھتے ہیں کہ یہ امر خلافت، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پر کچھ اور معاملہ مراد تھا، امر سے مراد کچھ اور ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے اس کی تشریح دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں خلافت کا معاملہ ہے، اس خلافت میں حقدار ابوبکر سے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے اگر حضرت ابوبکر آ جائے تو آپ کیا کوئی جرت رکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے سامنے یہ جملہ کہہ دے؟ لیکن امام علی علیہ السلام نے جرت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ یہ بات کہی، اپنا پورا مدعا سامنے رکھا
یہ میرا حق ہے, علی کا حق ہے یہ. تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں نا, پھر جاہل ہوگا وہ شخص کہ جو کہتا ہو کہ میں علی کی اس بات سے اختلاف کر دوں. کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے, کیا خود امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ امام علی زیادہ حقدار نہیں ہے تو پھر کیوں نقل کر دیا انہوں نے, کیوں لکھ دیا یہ سب, گپ لگا کے گئے ہیں. نہیں, جو فہم اس کے مخالف لکھا ہے انہوں نے بخاری کے اندر. حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی 6 ماہ بعد. نہیں, وہ بات الگ ہے, وہ تو آخر میں روایت کے الفاظ ہے نا, بیعت کر لی تھی, میں اس کا مخالف نہیں ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کیا علی کا حق تسلیم کیا بخاری نے یا نہیں کیا؟ وہ تو الفاظ ہیں کہ یہ ہم اپنے یہ اس کا عقیدہ ہوا کہ نہیں ہوا امام بخاری رحمہ اللہ کا؟ اگر نہیں ہے آپ کہتے ہیں تو اس کے مخالف روایت دکھا دیں مجھے بخاری میں کہ علی نے کہا ہو کہ میرا حق نہیں ہے, میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ آپ کا ہی حق ہے, آپ ہی سے ہیں ماشاءاللہ, جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, آپ ہمارے امام ہیں. علی کا یہ رویہ تھا, علی کا یہ رویہ تھا. علی کا رویہ کیا رہا ہے؟ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی ہے. تو بھائی یہ تو پھر آج عام مصنف رائٹر جب کتاب لکھنے بیٹھتا ہے وہ اپنے عقیدوں کے خلاف بات نہیں لکھتا, اپنے عقیدوں کے خلاف بات نہیں لکھتا. اور یہ بخاری کے اندر 7 مواقع پر غالباً یہ روایت موجود ہے, یعنی ایک سے کئی مرتبہ ہے. 4240 4241 نمبر کے اوپر یہ روایت ہے, اور بھی باب غزوہ خیبر کے اندر یہ. میرے بھائی عام رائٹر یہ غلطیاں نہیں کرتا کہ اپنے عقیدے کے خلاف لکھے, تو یہ تو بخاری رحمہ اللہ نے حدیثیں لکھی ہیں, مجھے بتائیں پھر. اور یہ بخاری نہیں, صرف مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے, ترمذی اور یہ ہمارے ابو داؤد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. تو پھر کیوں علماء نے ہم سے اس چیز کو چھپایا ہے؟ یہی بات ہے, میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں. یہ سنیت کے نام پر تماشا لگایا ہوا انہوں نے. میں نے ابھی پچھلے دنوں میں کہا کہ یہ اگر یہ بخاری کا عقیدہ نہیں ہے, مجھے بتائیے میرے بھائی کہ اس کے خلاف بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ نہیں امام علی نے تو جناب بلکہ اس موقع کے اوپر کوئی تردد نہیں کیا اور آگے آ گئے. امام علی ہر معاملے کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اسلام کے اندر کبھی پیچھے رہنے والے, کبھی پیچھے رہنے والے نہیں تھے. یہاں کیوں پیچھے رہے؟ 6 ماہ تک بیعت کیوں نہیں کی امام علی علیہ السلام نے؟ یا تو آپ کہیں کہ یہ بخاری نے یہاں ویسے ہی لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور بس موضوع من گڑت کچھ بھی کہتے ہیں آپ, اور یا مانے کہ نہیں یہ بخاری کا عقیدہ بھی ہے. چلیں یہ تو ہو گیا کہ حضرت علی اس کو اپنا حق سمجھتے تھے. جی اپنا حق. کیا رسول خدا نے حضرت علی کے لیے کچھ ایسا فرمایا ہے کہ حضرت علی اس بنا پر حق سمجھتے ہوں؟ جی بالکل فرمایا. امام علی علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے, حدیث الثقلین سب سے بڑی دلیل ہے, حدیث غدیر سب سے بڑی دلیل ہے, حدیث خلیفتین سب سے بڑی دلیل ہے. مستد احمد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, اس میں خلیفتین کے الفاظ ہیں. خلیفتین, میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل البیت. اہل البیت کے امام علی علیہ السلام ہیں. حدیث ولایت یہ حدیث غدیر جسے کہتے ہیں, حدیث ثقلین یا حدیث خلیفتین. ہمارے ہاں آج بہت سارے, یعنی مثال کے طور پر آپ کوئی تقریب منعقد کرتے ہیں اور اس تقریب کے اندر وہ اسپیشل ایونٹ ہے, آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اس میں آپ کسی شخص کے لیے ایک عہدے کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سے لوگ کیا سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس شخص نے اس کے لیے ایک مرتبہ, اسٹیٹس, مقام متعین کر دیا نا. یہ تو نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ ہم ان سے صرف محبت کریں گے, وہ یہی ایک مقام و مرتبہ سمجھتے ہیں. امام علی علیہ السلام اس غدیر خم کے جو واقعہ اور ایونٹ ہے 18 ذی الحج کو جو ہوا ہے 10 ہجری کے اندر, اس سے امام علی علیہ السلام اپنے لیے یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ہوں ہر مومن کے اوپر. اور یہ روایت کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں, آپ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں امام علی علیہ السلام کے بارے میں تواتر جتنی کے بھی ساتھ روایت موجود ابھی ہیں. آپ نے بیان کی, حدیث ثقلین, حدیث خلیفتین, حدیث غدیر, ان سب سے مراد جو آپ لے رہے ہیں یہ اہل سنت نے کبھی بھی نہیں لی, یہ تو شیعہ حضرات لیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کا تو یہ موقف جو ہے وہ ان کی موافقت میں ہے, تو پھر آپ کیسے سنی ہے؟ شیعوں کی موافقت میں ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے
کہ میرا آج کے دور میں میرا نظریہ شیعوں سے آج کے دور میں جن پر میں نے ابھی رافضیت آپ کی کو بھی بتایا تہمت نا، تھی، جو عصمت کے بارے آج کے میں دور کے اندر شیعہ سے موافقت رکھتا ہے کہیں پر، جو میں نے عصمت کے بارے میں نظریہ رکھا، بھائی عصمت کا تو نظریہ ہمارے ہاں شیعوں ایک اگر آپ کا نظریہ ایک کوئی بنیادی چیز ہے، بنیادی، وہ بندہ شیعہ اس معنوں کے اندر ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک آپ وہ کا اگر کوئی 12 اماموں کو معصوم نہیں مانے. آپ اور کا میں کوئی کیسا شیعہ ہوں جو 12 اماموں کو معصوم نہیں مانتا ہوں. آپ کا کوئی ایک نظریہ ہو نا جس میں شیعت کی موافقت ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں. ابھی آپ نے اہل مجھے بیت پتا کی ہے، بات چلیں کی، آج آپ ثابت کریں کہ میں، اہل بیت کی بات تھی، آپ نے کہا کہ میں عصمت سے بھی بڑا مانتا ہوں. پھر جب دیکھیں میں خلافت، قرآن کا لفظ مانتا ہوں، میں آپ سمجھتا ہوں اپنا کہ فہم قرآن لے کا، رہے ہیں نا، میں قرآن اپنا کا فہم نہیں مانتے. لوں، قرآن کا فہم ہے بھائی. قرآن میں مطہرین. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کو رسول خدا نے خلیفہ بنایا ہے، حدیث خلیفتین سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں، حدیث ثقلین سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں، جبکہ کسی نے بھی ایسا معنی نہیں لیا. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے مولانا تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے، مولانا محمد اسحاق مدنی صاحب. وہ محب اہل بیت تھے اور ان پر رافضیت کی تہمت بھی تھی، انہوں نے بھی کبھی یہ مراد نہیں لیا. آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ بھی بہت بڑے محب اہل بیت کے داعی ہیں اور دنیا ان کو محب اہل بیت سے جانتی ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، صرف قرآن چھوڑا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے اہل بیت کو چھوڑا ہے، خلیفتین چھوڑا ہے، ثقلین چھوڑا ہے، غدیر چھوڑی ہے. یہ تو آپ کا فہم ہے، کسی کا بھی فہم نہیں رہا. آج کے دور میں جو محبان اہل بیت ہیں ان کا بھی یہ فہم نہیں ہے. آپ کے نزدیک مجھے نہیں پتا کہ محبان اہل بیت کے کیا مطلب اور کیا مفہوم ہے. میں رسول اللہ سے غداری نہیں کر سکتا ہوں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اس سے مراد یہ نہیں لیتے وہ رسول خدا سے غداری کر رہے ہیں؟ بالکل غداری ہے، بالکل واللہ باللہ. یعنی حدیث غدیر کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کیوں فرمایا رسول اللہ نے؟ سب کو جمع کر کے کیوں کہا؟ علی کا ہاتھ بلند کر کے. ایک صحابی سے کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی سے حضرت علی کو کوئی مسئلہ تھا، رسول خدا نے اس کے لیے کہا کہ یہ میرے اس کے لیے دوست ہے. سب کو جمع کر دیا. سب کو جمع کر دیا. کیوں جمع کر دیا؟ بس یعنی اگر صحابی ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتا تو سب کو معلوم ہونا ضروری تھا. ایک دو اسی کے سامنے کہتے ہیں نا کہ علی کے ساتھ دشمنی مت رکھا کرو، سیدھے چل کے رہو علی کے ساتھ. اس کے لیے کافی ہوتا نا. میرے اور آپ کے لیے کیوں فرمایا؟ سب کو مجموعی طور پر کہہ دیا. صحابہ کے لیے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان اور طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم، ان کے لیے کیوں کہا؟ ان کو سب کو کیوں جمع کیا وہاں پہ؟ انصار مہاجرین. عظمت بتانا چاہیے کہ اس سے محبت، مجھ سے محبت ہے. عظمت بتانے کے لیے نا، ان کو بتانے کے لیے کہ علی علی ہے. علی وہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ، جو تم سب کا مولا ہے. من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں. مجھے مولا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کیا رسول اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ مولا ہیں. تو علی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں، تو امام علی علیہ السلام بھی ان کے مولا ہیں. من کنت مولا کا یہی مطلب ہے نا. تو یہ اچھا، دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ حدیث ثقلین، اس پہ میری تفصیلی گفتگو ہے بہت، میں اس پر گھنٹوں بات کر سکتا ہوں میرے بھائی. یعنی حدیث ثقلین کے حوالے سے پوری روایت اگر ہم زید بن ارقم کی بھی پڑھتے ہیں، مسلم کی 6225 جو روایت ہے، تو اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ زید بن ارقم والی جو روایت ہے اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ نہیں کہا ہے، 2 چیزوں کے لیے کہا ہے کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. اچھا، یہ ان مولویوں کے مسئلے کیا ہے؟ یہ جو آپ نے جو نام لیے جن کے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے کہا ہے کہ ان سے محبت رکھو، ان سے محبت، اطاعت کا تو نہیں کہا. رسول خدا کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے. سب سے اختلاف ہو سکتا ہے. صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، میں آپ کو ڈراتا ہوں، ڈرانے کا ذکر ہے. مولانا اسحاق صاحب نے یہی بیان کیا ہے. اور ایک آیت جس میں تمسک والے الفاظ ہیں، یہ تو حدیث من گڑت ہے، جعلی ہے، اچھا، غیر ثابت ہے، ضعیف ہے. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں ڈراتا ہوں، خوف دلاتا ہوں. میں آپ اس کا ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں. اذکرکم، یاد دلاتا ہوں تم کو، اللہ کو، فی اہل بیتی، اپنے اہل البیت کے بارے میں. فی کا معنی میں ہوتا ہے کے بارے میں، کے بارے میں، کے بارے میں. کیا مراد ہے اس کا؟ کہ پیروی کرو. میں تمہیں ان لوگوں کو کے بارے میں تمہیں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان سے محبت کرو. ان کا ذکر دلاتا ہوں تمہیں، ان کی یاد دلاتا ہوں کہ جب تم کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہو تو ان کو یاد رکھنا، ان کے بغیر تم کوئی معاملہ نہیں کرنا. اذکرکم، اللہ یاد دلاتا ہوں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں. یعنی وہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی مراد اطاعت ہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں، نہیں اس لفظ سے سمجھیے گا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے بچوں کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں،
ٹھیک ہے. صحیح ہے، بچوں ان کے کا خیال کرنا ان سے. سنیے گا, جب کھانے کا وقت تو آپ اپنے بچوں کو بٹھا دیں, میرے بچوں کو چھوڑ دیں, تو آپ نے خیال رکھا؟ نہیں, خیال نہیں رکھا, بالکل خیال نہیں رکھیں گے, بالکل صحیح ہے, خیال نہیں رکھا نا. کیا مطلب ہے؟ علی نے کیوں کہا یہ ہمارا حق ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے جو کہا تھا کہ اذکرکم اللہ میں اللہ کو یاد بیتی, دلاتا ہوں تمہیں, تو میرے حضرت اہل بیت کو ابوبکر نے یاد. بھی اس پر عمل نہیں کیا. نہیں دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ حضرت علی نے الفاظ کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے اور یہ حق ہمارا تھا, کسی اور سے نہیں کہ حضرت ابوبکر سے کہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول خدا نے الفاظ کہے تھے اذکرکم اللہ اہل بیتی, اس پر عمل خود رسول خدا کے خلیفہ یعنی حضرت ابوبکر نے بھی نہیں کیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں, میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں جو میں اب کہوں گا. ابھی آپ نے کہا نا کہ رسول خدا نے کہا اذکرکم اللہ اہل بیتی, اور حضرت علی کے لیے آپ نے کہا کہ وہ اپنا اس کو حق سمجھتے تھے. حق سمجھتے ہیں نا, بخاری کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کس کے سامنے بیان کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کے سامنے بیان کیا ہے. سب کے سامنے. امام علی نے کہا ہے نا کہ بھائی کہا کہ حضرت علی, ہم سے, اچھا اس کا کیا معنی ہے؟ امام علی فرماتے وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ, وہ تو حضرت ابوبکر سے کہا ہے. میں یہی تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ حدیث کہا ہے تو بات ختم ہو گئی. میں اپنے الفاظ کیوں یہاں پہ ڈالوں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے اور یہ ہے؟ حدیث عقلین کا مراد مفہوم تو یہی ہے. اگر آپ خود زبان سے بیان نہیں کرتے, لیکن مفہوم یہی ہے کہ رسول خدا نے اس امت کو یاد دلایا اہل بیت کا, لیکن امت نے خیال نہیں کیا. امت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہے یا یزید کے ساتھ کھڑی ہے؟ یہ تو موضوع الگ ہے, اس پر ہم بعد میں آئیں گے. کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یزید کے ساتھ کھڑی ہے, سوائے ناسبیوں کے نا, سوائے ناسبیوں کے. نہیں یزید کے ساتھ نہیں کھڑی, امام حسین کے ساتھ کھڑی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نواسب جو ہے, نواسب بالکل امام حسین کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل امام حسین کے ساتھ کیوں کھڑی ہے؟ کیوں کھڑی ہے؟ ان کی شہادت کی بشارت رسول خدا نے دی ہے. صرف شہادت کی وجہ سے نہیں, ان کا جو مقام و مرتبہ ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے. کیا علی کا مقام و مرتبہ امام حسین سے اعظم ہے, افضل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, وہ تو سردار ہے. شبہ وابوہما خیر منہما, اور ان دونوں کے جو والد ہیں وہ ان دونوں سے بہتر ہیں. یعنی امام علی حسن حسین علیہ السلام سے بہتر ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آج امت کھڑی ہے, تو اس امت کو یہ علی کے ساتھ بھی کھڑی ہے, اور ان کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر نہیں کھڑے ہیں تو ان کو پھر اپنی یہ جو کتابیں ہیں نا, جو بخاری کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, امام بخاری رحمہ اللہ کا, یہ بخاری کا عقیدہ میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری, اسی طرح مسلم کا, جو ہمارے اکابرین ہیں ان کا نظریہ یہی ہے کہ علی حق ہے. علی نے جو نظریہ بیان کر دیا نا کہ یہ میرا حق ہے, مجھ سے یہ لیا گیا ہے, استبداد کیا گیا ہے, یہ علی علیہ السلام نے اپنا ایک واضح آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی. کس کے سامنے جاری کی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جاری کی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نظریہ حضرت علی کا تھا کہ حق میرا ہے, آپ نے حق سے جو ہے وہ مجھ سے چھینا ہے. الفاظ کا اگر ہم یہ ترجمہ کریں, داؤد راز کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ لیکن اس معاملے میں آپ نے مجھ سے زیادتی کی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا نظریہ نہ آج کے اہل تشیع کا ہے, جو نظریہ ہے وہ ہے, نہ جو کل اہل سنت کا تھا اور آج اہل سنت کا ہے وہ ہے کہ خلافت میں حضرت علی اس کو اپنا حق سمجھتے تھے. بالکل حق سمجھتے, ان سے زیادتی ہوئی ہے. اور حضرت ابوبکر چونکہ ان کو صحابہ نے تسلیم کیا ہے, آپ بھی ان کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو درست مانتا ہوں, جیسے صحابہ اور جیسے اہل بیت مانتے تھے, جیسے امام علی درست مانتے, جیسے امام علی نے درست مانا. یعنی آپ کا نظریہ اسی بخاری کی 4240 والی حدیث پر ہے بالکل کہ حضرت علی اس کو اپنا حق سمجھتے تھے, لیکن چونکہ آپ خلیفہ ہو گئے, دے دیا. امام حسن نے بھی تو دیا نا اپنا حق. یعنی آپ معاویہ بن ابی سفیان سے حضرت ابوبکر کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح امام حسن نے. نہیں, امام اپنا حق دے دیتے ہیں بھائی, دوسروں کو حق دے دیتے ہیں, اپنا نہیں دیا ہے. انہوں نے تو صلح کر لی ہے. تو یہ کیا تھی؟ اس میں تو صلح کے الفاظ نہیں ہیں. نہیں, 6 ماہ تک پیچھے ہٹے رہے. حضرت ابوبکر گھر چل کے آئے ہیں, ہمارے آپ کیوں پیچھے رہے ہیں, کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ انہوں نے وجہ بیان کی, یہ ہمارا حق ہے. اور یہ کوئی نارمل الفاظ نہیں ہے, یعنی کوئی یعنی ایسا نہیں ہے مصالح لبیعت ابی بکر, یہ بھی الفاظ ہیں بخاری کے. ہاں, یعنی یہ ایسا ہے کہ امام علی علیہ السلام یہاں پر دیکھ رہے ہیں, اور امام نے اس میں, آپ امام کا جو انداز ہے وہ دیکھیں نا, شکشقہ دیکھیں اس میں. امام کیا کیا امام نے؟ ولا ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ ساتھ نے وجہ بیان کر دی. رسول خدا کی اگر سقیفہ میں یہ کیا الائمۃ من قریش, تو یہ کیا ہے یہاں پر؟ میں علی ہوں. اور یہاں پہ بھی اولا کا لفظ استعمال کیا ہے, وہی غدیر والا لفظ.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، علی نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے، اولا کا لفظ استعمال کیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. پھر آگے کہا وَلَٰكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ. تو یہ ایک لہجہ آپ دیکھیں اس میں امام علی کا جو لہجہ ہے وہ سادہ جو رویہ ہے اس کے اندر نہیں ہے. یعنی ایک اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ علی کے جذبات پورے ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، ایک خطیبانہ انداز، ایک جوش خطابت کے ساتھ جو امام علی کے ہیں. یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے. آپ کسی کو منہ کے اوپر ایسا کہہ دیں کہ بھائی یہ میرا حق ہے، آپ نے مجھ سے استبداد کیا، سامنے آپ اس کا ترجمہ کیوں نہیں رہے بار بار عربی کا؟ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو یہاں پر لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں، بھائی اس لیے جو لفظ ہے نا جو وہاں پہ استعمال ہوا ہے وہی میں استعمال کر رہا ہوں. استبداد علی نے استعمال کیا، بخاری نے لکھا ہے، مسلم نے لکھا ہے، تو میں اس کو یہاں پر اردو معنی آپ بیان کر اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے استبداد، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں شعراء نے استعمال کی، اس پہ کئی نظائر میں آپ کو دے سکتا ہوں. چلیں ہم اگر استبداد کے معنی بغاوت ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح بہت سارے ہمارے شعراء نے اس کو استعمال کیا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ امام علی علیہ السلام نے اس کو اپنا حق مانا ہے. اپنے حق مانتے ہوئے پھر مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھ کر اور امت مسلمہ کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا حق جو تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے تسلیم کر لیا. آپ مجھے بتائیں اگر امام علی علیہ السلام اس کا حق نہیں سمجھتے تھے اپنے لیے تو پھر 6 ماہ کیوں دور رہے اور یہ لفظ کیوں کہے کہ اس کے حقدار ہم ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کیا علی سے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ علی اپنے لیے اس چیز کو مانے جو کسی اور کا ہو؟ کیا کسی اور کا حق؟ ایسا تو بالکل نہیں، کیونکہ رسول خدا نے ان کے بارے میں کہا ہے یار میں سے زیادہ خدا، یہ موبائل یہاں پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ میرا ہے لیکن آپ نے مجھ سے لے لیا؟ میں کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا نا. یہ آپ کا ہی ہے، آپ کا ہے. آپ میرے چیز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ یار یہ ہے تو میری، لیکن تم نے لے لی ہے مجھ سے، یعنی اس متعلق اور میں پھر آپ کو کہوں گا ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے. اس متعلق بھی آپ کا وہی نظریہ ہے؟ علی کبھی ایسا نہیں کہیں گے. علی نے جو کہا، جو الفاظ فرمائے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، تو یہ آگے ایک الگ بات ہے. پہلے اپنا حق مانا ہے، اس کو بڑی شدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ. 6 ماہ تک امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی. 6 ماہ کی بات تو کر لی نا. دیکھو کر لیے، یہ تو الگ بات ہے نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے تو ابھی اس معاملے کو تو ہم دیکھ لینا کہ علی اپنا حق مان رہے کہ نہیں مان رہے. جو میرا موقف، جو مجھ پر آپ نے اعتراض کیا ہے کہ میں جو نظریہ رکھتا ہوں کہ علی علیہ السلام کا حق ہے، آپ نے کہا کہ علماء اہل سنت میں سے کوئی نہیں رکھتا، تو میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ میں جو یہ نظریہ رکھ رہا ہوں یہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے. امام علی کا حق ہے جو ہمارے اہل سنت علماء بولتے ہوئے بھی کتراتے ہیں. بولا تو وہ رافضی، ماشاءاللہ رافضی. تو میرے بھائی یہ علی کا حق ہے، امام علی علیہ السلام نے آگے دیا. اس پہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. چلیں یہ دوسرا، جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مصالحات، یار اس روایت کے اندر بھی تو مصالحات کے الفاظ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو صلح ہے نا. یہ بہت بڑی بات کر دی آپ نے کہ جس طرح امام حسن نے مصلحت سے کام لیا اور خلافت کو اور اپنی حکومت کو ان کے ہاتھ کہ بھائی امت کے درمیان میں تفرقہ نہ ہو، امام حسن علیہ السلام نے دے دیا. یعنی اس متعلق بھی جو دوسرا سوال تھا ہمارا کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جو خلافت، یہ بہت بڑی بات میں نے کیسے کر دی؟ بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے بھائی. لیکن جو فہم آپ اس سے لے رہے ہیں وہ تو کبھی کسی نے نہیں لیا. لفظ لکھا ہوا ہے مصالحت، صلح کے لیے، بالکل یہ لفظ ہے اس میں. چلے ہم نے یہ بھی جان لیا کہ جس طرح آپ پہلے معاملے میں منفرد تھے کہ اصحاب قصاص سے مراد میں مطہرون لیتا ہوں، اس معاملے میں آپ بالکل اہل سنت سے بھی اور شیعہ حضرات سے بھی بالکل خارج ہیں. نہ آپ اس طرف ہے نہ اس طرف، نے ایک الگ ہی رہا اپنا لیے. تیسرا سوال میرا آپ سے یہ تھا، یہ آپ کا یہ مجھ پر الزام ہے کہ میں الگ راہ اپنا رہا ہوں. میں بالکل وہی راہ اپنا رہا ہوں جو سنت کی ہے. مجھے دنیا کے کسی کٹہرے میں لے کے جا کے کھڑا کر دو تو، اور مجھے کہو کہ میں نے جو یہاں پر یہ جو صلح کا لفظ استعمال کیا یہ اس روایت میں نہیں ہے، یا میں نے جو استبداد کا کہا ہے یہ علی کا موقف نہیں ہے، یا جو میں نے کہا امام علی نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی یہ بخاری کے اندر نہیں. چلے ہم اس کو بالکل آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ مفتی فضل ہمدرد کا حضرت علی کے بارے میں اور رسول خدا کی وصال یا شہادت، ہم جو بھی الفاظ استعمال کریں اس کے بعد شہادت زیادہ بہتر ہے. ہاں جو بھی معاشرے میں جو ہے وصال
وصال ہے لیکن رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے. چلیں رسول خدا کی شہادت کے بعد خلافت کا حقدار حضرت علی خود کو سمجھتے تھے، لیکن چونکہ صحابہ نے اور خود حضرت ابوبکر نے بھی اس بات کو اپنے لیے پسند کیا کہ وہ خلیفہ بن گئے، تو امت نے اور حضرت علی نے بھی 6 ماہ کے بعد ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا. خود شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت کی لیکن مکرہن کے الفاظ ملتے ہیں کہ مجبوری کے ساتھ کی، اور اس کے واقعہ ہے، بلکہ اس پہ میں نے بھی گفتگو کی ہوئی ہے کہ وہاں پر خلافت کے معاملے میں جس طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹی تھی، اور یہ سارا پورا تفصیلی واقعہ ہے. لیکن بہرحال بیعت کرنا، حکومت تسلیم کرنا، یعنی چاہے مکرہن ہی ہو، لیکن جو خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر،